نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک آمین اللہم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ ہم اپنے لیسن سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 102 اور 103 کا جائزہ لیں گے، مختصر تزکیہ کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ اور اس نیت کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے ہمارے لیے پڑھنا، اس پر عمل کرنا اور عمل کے ساتھ اسے دوسروں تک پہنچانا آسان کر دیں، آمین۔ اپنے لیسن کو شروع کرنے سے پہلے تھوڑا سا ہم جائزہ لے لیتے ہیں۔ آیت نمبر 101 میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ آیت نمبر 101 میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا تھا، اور جب ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی رسول آیا جو اس چیز کے لیے تصدیق کرنے والا ہے جو ان کے پاس ہے، تو ان لوگوں میں سے ایک گروہ نے جنہیں کتاب دی گئی تھی اللہ تعالیٰ کی کتاب کو اپنی پشتوں کے پیچھے پھینک دیا کہ گویا وہ جانتے ہی نہیں۔ اس میں ہم نے دیکھا تھا، جانا تھا کہ لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں، بنی اسرائیل کا ایسا رویہ کیوں تھا، اور اس کے بارے میں پیچھے الحمدللہ بات ہوئی تھی۔ اور یہ بھی ہم نے دیکھا تھا، تو ان لوگوں میں سے ایک گروہ نے جنہیں کتاب دی تھی اللہ تعالیٰ نے، وہ اپنی پشتوں کے پیچھے پھینک دیے۔ اس سے کیا مراد تھا؟ یہاں پر ہم دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں۔ آیت نمبر 102 اور آیت نمبر 103 کو ہم ایک ساتھ لیں گے، کیونکہ دونوں آیتیں ایک ساتھ ہیں، اس لیے ایک ساتھ آج کر رہے ہیں تاکہ آیتوں کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ تو چلیں سب سے پہلے آیت دیکھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ دونوں آیات کو ایک ساتھ دیکھیں گے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس کا ترجمہ اور پھر اس پہ مختصر تفسیر پہ بات کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور وہ اس چیز کے پیچھے لگ گئے جو شیاطین سلیمان کے عہد حکومت میں پڑھتے تھے، اور سلیمان نے کفر نہیں کیا، اور لیکن شیطانوں نے کفر کیا کہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور وہ اس چیز کے پیچھے لگ گئے جو بابل میں 2 فرشتے ہاروت اور ماروت پر اتاری گئیں، حالانکہ وہ دونوں کسی ایک کو نہیں سکھاتے تھے، یہاں تک کہ کہتے کہ ہم تو محض ایک آزمائش ہیں، سو تو کفر نہ کر۔ پھر وہ ان دونوں سے وہ چیز سیکھتے جس کے ساتھ وہ مرد اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتے، اور وہ اس کے ساتھ ہرگز کسی کو نقصان پہنچانے والے نہ تھے مگر اللہ کے اذن کے ساتھ،
اور وہ ایسی چیز سیکھتے تھے جو انہیں نقصان پہنچاتی اور انہیں فائدہ نہ دیتی تھی، حالانکہ بلا شبہ یقیناً وہ جان چکے تھے کہ جس نے اسے خریدا آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں، اور بے شک بری ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا، کاش وہ جانتے ہوتے۔ اب ساتھ ہی آیت نمبر 103 کا ترجمہ دیکھ لیں۔ اور اگر وہ ایمان لاتے اور بیچتے تو یقیناً اللہ کے پاس سے تھوڑا ثواب بھی بہت بہتر تھا، کاش وہ جانتے ہوتے۔ یہاں پر دیکھیں کہ جب انسان کسی ایک چیز کو اپنی زندگی سے نکالتا ہے تو خالی جگہ پر ہوا ہوتی ہے، جگہ خالی نہیں رہتی، اس کی جگہ کوئی اور چیز لے لیتی ہے۔ جب انسان کے دلوں سے کتاب نکلتی ہے تو اس کی جگہ خرافات لے لیتے ہیں۔ آج مسلمان امت کیا کر رہی ہے کہ ہم قرآن کو چھوڑ کر کیا کچھ اور لینے کے لیے اپنی تمام تر اعمال کو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی طرف لے جاتے ہیں۔ لیکن عموماً لوگ جو ہوتے ہیں وہ قرآن کو جب چھوڑتے ہیں تو وہ شیطانی چیزوں کی طرف لگ جاتے ہیں۔ یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پسے پش ڈال دیا تو جادو کے پیچھے لگ گئے۔ اللہ رب العزت نے اسی دور کا ذکر کیا ہے کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی جس میں انہوں نے جادو ایجاد کیا۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، جو کوئی کسی نفع مند چیز کو ترک کرنا چاہتا ہو حالانکہ اسے اس کا فائدہ نصیب ہو سکتا ہو، لیکن اگر وہ فائدہ نہ اٹھائے تو اسے ایسے کام میں مصروف کر دیا جاتا ہے جو اس کے لیے نقصان کا باعث ہوتا ہے۔ اسی طرح یہودیوں نے جب اللہ تعالیٰ سے، اس کے فرشتوں سے، اس کے رسولوں سے، اس کی کتابوں سے، اللہ والوں سے دشمنی رکھی تو اللہ تعالیٰ نے مکافات عمل کے طور پر انہیں جادو سیکھنے اور سکھانے اور جادو کرنے میں مشغول کر دیا۔ یہود ان چیزوں کے پیچھے لگ گئے جو شیاطین پڑھتے تھے۔ پھر آگے دیکھیں، اور سلیمان نے کفر نہیں کیا لیکن شیاطین نے کفر کیا کہ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، یعنی شیاطین نے یہودیوں کو جادو سکھانے کے لیے یہ دھوکہ دیا کہ سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت اس جادو کے زور پر چلتی تھی اور وہ اسی جادو پر عامل تھے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، یعنی انہوں نے قطعاً جادو نہیں سیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جادو سے یہاں منزہ قرار دے دیا، لیکن شیاطین نے کفر کیا، شیاطین نے کفر کا ارتکاب کیا، وہ جادو سیکھتے تھے۔ یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ جادو کیا ہے، تو دیکھیں شریعت میں جادو ہر اس کام کو کہتے ہیں جس کا سبب چھپا ہوا ہو، اثرات تو نظر آئیں لیکن اثر ڈالنے والا نظر نہ آئے۔ جادو کے لیے عربی زبان میں سحر کا لفظ استعمال ہوا ہے اور اس کی تعریف میں بہت سے علماء نے اس کے بارے میں لکھا بھی ہے، یعنی کہ سحر وہ عمل ہے جس میں پہلے شیاطین کا قرب حاصل کیا جاتا ہے اور ان سے مدد لی جاتی ہے۔ پھر علماء کا کہنا ہے کہ سحر دراصل کسی چیز کو اس کی حقیقت سے پھیر دینے کا نام ہے، اور عربوں نے جادو کا نام سحر اسی لیے رکھا ہے کہ یہ تندرستی کو بیماری سے اور بغض کو محبت سے بدل دیتا ہے۔ جادو کے بارے میں اسلام کا کیا موقف ہے؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 7 مہلک گناہوں سے بچو۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا، وہ کون کون سے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، جادو کرنا، ناحق کسی کی جان لینا جو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، جنگ کے دن پیٹھ پھیرنا اور پاک دامن غافل عورتوں، مومن عورتوں پر تہمت لگانا۔ صحیح البخاری 6857۔ اسی کے علاوہ ایک اور حدیث کا خلاصہ ہے، 3 آدمی جنت میں داخل نہیں ہوں گے، ایک شراب پینے والا، قطع رحمی کرنے والا، اللہ کے حکم کے بغیر، پھر جادو کی تاثیر پر یقین رکھنے والا۔ تو دیکھیں کہ اس کے بارے میں آگے بھی آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے کیوں فرمایا ہے کہ وما کفر سلیمان، یہ کیا ہے؟
تو یہاں پر غور کریں کہ یہ یہود کا حضرت سلیمان علیہ السلام پر الزام تھا کہ وہ جادو کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس الزام کو دھویا ہے اور اللہ تعالیٰ کے کسی نبی کا یہ کام نہیں ہو سکتا کہ وہ کفر کرے، کیونکہ جادو تو کفر ہے. اور اسلام نے جادو سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کو کفر کیوں قرار دیا ہے؟ تو اسلام نے جادو سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کو کفر اس لیے قرار دیا ہے کہ ہر وقت کا نفع اللہ تعالیٰ سے ہی طلب کرنا چاہیے اور ہر وقت کے نقصان سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے. پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وَمَا أَنزِلَ عَلَى الْمَلَائِكَةِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ، اور جو بابل میں 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت پر نازل کیا گیا. یہاں پر اس کی وضاحت دیکھیں کہ یہودیوں نے اس جادو کی پیروی کی جو عراق کے شہر بابل میں 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت پر نازل کیا گیا. ان فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی آزمائش کے لیے نازل کیا تھا. یہ فرشتے لوگوں کو جادو سکھاتے تھے. ہر شخص اسی چیز کی طرف مائل ہوتا ہے جس سے اسے رغبت ہوتی ہے. انہیں جادو سے رغبت تھی، کلام سے نہیں تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جادو کا راستہ آسان کر دیا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حالانکہ وہ دونوں کسی ایک کو نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم یقیناً آزمائش ہیں، چنانچہ تو کفر نہ کر. ہاروت ماروت انسانوں سے خیر خواہی کرتے تھے. اس وقت تک کوئی چیز نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ واضح نہ کر دیتے کہ یہ چیزیں آزمائش ہیں اور آپ کفر نہ کرو، یعنی وہ جادو سیکھنے سے روکتے تھے. انہیں جادو کی حقیقت سے آگاہ کرتے تھے کہ جادو حق نہیں، کفر ہے. شیاطین کا جادو سکھانا گمراہ کرنے کے لیے تھا اور فرشتوں کا جادو سکھانا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش کے لیے تھا. یہودی اس جادو کے پیچھے لگے جس کے لیے شیاطین نے انہیں قائل کیا اور فرشتوں نے اللہ کے حکم سے انہیں سکھایا تھا. جب وہ جادو سیکھنے لگے تو انہوں نے وہ سارے علوم چھوڑ دیے جو انبیاء لے کر آئے تھے اور انہوں نے شیاطین کی طرف راغب ہو کر جادو کو اپنا لیا. یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو جادو سکھانے کے لیے کیوں متعین کیا تھا؟ تو لکھیں فرشتوں کے ذریعے یہ واضح کر دیا جائے کہ جادو اور معجزے میں فرق ہوتا ہے. پھر فرشتے انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدہ چیز کیوں سکھاتے تھے؟ تو فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے انسانوں کی آزمائش کے لیے جادو سکھاتے تھے. وہ اس لیے جادو سکھاتے تھے کہ انسانوں کے لیے بے گناہی کی عذر کی کوئی گنجائش نہ رہے. پھر آگے دیکھیں کہ وہ ان دونوں سے وہ چیز سیکھتے تھے. کون؟ کہ وہ لوگ کہ جس سے شوہر اور اس کی بیوی میں جدائی ڈالتے تھے. تو یہاں پر لکھیں شوہر اور بیوی میں جدائی ڈالنے کی کوششیں ان کی اخلاقی زوال کی نشاندہی کرتی ہیں، کیونکہ ازدواجی تعلق کی درستگی انسانی تمدن کی جڑ ہے اور وہ شخص بدترین ہے جو اس تعلق کو کاٹنے کی کوشش کرے. اللہ رب العزت نے شوہر اور بیوی کے درمیان محبت ڈالی ہے کیونکہ اسی پر معاشرے کی بنیادی یونٹ کا انحصار ہوتا ہے. پھر جادو کرنے اور کروانے کے مقاصد کیا ہوتے ہیں؟ تو لکھیں کہ انسانوں میں نفرت پیدا ہوتی ہے، پھوٹ پیدا ہوتی ہے اور انسانوں کو نقصان پہنچتا ہے. یہاں پر سب سے ضروری بات، جادو کے خطرے میں کون سے لوگ ہوتے ہیں؟ وہ کون سے انسان ہیں جن کے اوپر جادو اثر کرتا ہے؟ تو لکھیں بندہ مومن جتنا آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ اللہ سے دوری اختیار کرتا جاتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا، وہ شیطان کے اتنا ہی قریب ہوتا چلا جاتا ہے، یعنی رحمت سے دور ہوتا چلا جاتا ہے اور لعنت کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے. جو شخص شیاطین کے راستے پر چلتے ہیں وہ بد نصیب ہوتے ہیں، اور جو رب رحمان کی رضا کے طالب ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے وہ دوستوں میں شامل ہو جاتے ہیں. تو یہاں پر کچھ پوائنٹ لکھیں. جب بندہ لغوات موسیقی وغیرہ سنتا ہے، جب اسے موسیقی میں مزہ آنے لگتا ہے، اسلام سے دوری اختیار ہونے لگتی ہے، وقت کے ساتھ ساتھ اسے جادو اثر کرے گا. پھر اس پہ جب وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے تو جادو اثر کرے گا اس پہ. جب وہ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزیں دیکھتا ہے، جب وہ نمازوں میں سستی برتتا ہے، جب وہ اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدہ مجالس میں شامل ہوتا ہے، پھر وسوسے اس پر مسلط ہو جاتے ہیں.
فرشتے اس سے دور ہو جاتے ہیں اور شیطانوں کے حملوں کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ پھر آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ حالانکہ وہ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر اس میں سے کسی ایک کو بھی ہرگز ضر پہنچانے والے نہیں تھے۔ تو یہاں پر لکھیں جادو اللہ تعالیٰ کی اذن سے نقصان دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر یہ نقصان نہیں دیتا۔ اور کن لوگوں پر اثر کرتا ہے یہ بھی ہم نے اوپر دیکھا۔ پھر کیا جادو اثر کرتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو دو طرح سے پیدا کیا ہے، مثبت بھی اور منفی بھی۔ کسی چیز کا منفی پہلو غالب ہوتا ہے جیسے جادو، اس کے اسی طرح اثرات ہوتے ہیں جیسے زہر کے جس کو کھانا حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی جادو کیا گیا تھا، اس پر بھی احادیث موجود ہیں، صحیح البخاری 5763 میں اس کی ہمیں جو ہے اس کا ریفرنس بھی ملتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے بارے میں ہمارے دین نے ہمیں بہت علم دیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور وہ ایسا علم سیکھتے تھے جو انہیں نقصان پہنچاتا ہے اور انہیں نفع نہیں دیتا، یعنی کہ یہ جو علم ہے جادو کا، وہ ایسا علم سیکھتے تھے جو انہیں نقصان پہنچاتا ہے، انہیں نفع نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے جادو کے علم کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ جادو میں نقصان ہی نقصان ہے، اس میں فائدہ کوئی نہیں ہے۔ اب یہاں پر آگے دیکھیں کہ جادو کا علاج کیا ہے۔ تو جادو کا علاج جو ہے معوذتین نہایت نفع بخش ہے۔ صحیح حدیث میں ہے کہ شیاطین کو بھگانے کے لیے آیت الکرسی اعلیٰ پانے کا عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ فصلت میں فرمایا کہ اور اگر شیاطین کی طرف سے آپ کو کوئی اکساہٹ ہو تو آپ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا تقوی، پھر اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا، اللہ تعالیٰ کا ڈر، صبح کے اذکار، رقیہ شرعیہ، اس کے بارے میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بہت سی چیزیں سنتوں سے بھی سکھائی ہیں۔ گناہوں سے توبہ، گناہ میں وہ گناہ جو ابلیس ہمیں مبتلا کر دیتا ہے، اس کے علاوہ اور بہت سی چیزیں جو ہمیں قرآن و سنت سے ملتی ہیں۔ پھر یہاں پر ایک اور چیز دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا کلام اور جادو، اس میں فرق کیا ہے؟ یعنی دونوں میں اگر آپ دیکھیں نا تو آپ اپنے نوٹ بک میں جو ہے ایک لائن لگا کے ایک طرف لکھیں اللہ تعالیٰ کا کلام، دوسری طرف لکھیں جادو۔ تو لکھیں اللہ تعالیٰ کا کلام زندگی بخشنے کے لیے آیا، جادو سے زندگیاں برباد ہوتی ہیں۔ پھر دو، اللہ تعالیٰ کا کلام نفع دیتا ہے اور جادو نقصان دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کلام ہدایت ہے، سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرماتا ہے، جادو سیدھے راستے سے دور لے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کلام بلند مرتبہ ہے، اس کا سیکھنا فرض ہے، اور جادو ناپاک کلام ہے، اس کا سیکھنا حرام ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا کلام کو ماننے والے بلند کردار کے مالک ہوتے ہیں اور جادو کرنے والے گھٹیا کردار کے مالک ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا کلام کو ماننے والے مومن ہیں، ان کے لیے جنت ہے، اور جادو کرنے والا اسلام سے خارج ہے، کافر ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو بچائیں اپنی زندگیوں کو اس چیز سے۔ اب آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَقَدْ خَلَقَ بلا شبہ یقیناً وہ جانتے تھے جس نے اس کو خریدا، اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ یہاں دیکھیں کہ جادو کرنے اور کرانے والے کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ امام مالک فرماتے ہیں کہ جادوگر جو جادو کا عمل کرتا ہو، کسی نے اس پر جادو کا عمل نہ کیا ہو، اس کی مثال اس شخص کسی ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ حالانکہ یقیناً وہ جانتے تھے جس نے اس کو خریدا، اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ سورۃ البقرہ 102 جو ہم پڑھ رہے ہیں۔ پھر اگلی آیت نمبر 103 میں کیا آ رہا ہے؟ اور اگر وہ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے یقیناً بہتر ثواب ملتا، کاش وہ جانتے ہوتے۔ اور اگر وہ ایمان لاتے یعنی اپنی کتابوں پر جن میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارتیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی اتباع کا حکم ہے، واتقوا اور اللہ تعالیٰ کے او امر ہی کی حفاظت کرتے، اللہ تعالیٰ کے روکے ہوئے سے رکتے، تو یہ ان کے لیے عظیم ثواب کا باعث بنتا۔ پھر آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے یقیناً بہتر ثواب انہیں ملتا، یعنی ان کے ایمان لانے پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو ثواب ملتا وہ ان کے کفر اور سحر کے کاموں سے بہت بہتر ہوتا۔ پھر اللہ تعالیٰ آخر میں کیا فرما رہے ہیں؟ کاش وہ جانتے ہوتے کہ کیا جانتے ہوتے کہ کوئی چیز علم صحیح جیسی نہیں ہے، جو وہ علم لے رہے ہیں وہ علم بیکار ہے، کاش کہ وہ جانتے کہ اللہ تعالیٰ کا ثواب بہت بہتر ہے۔
تو ان آیات میں ہم نے کیا سیکھا؟ تو یاد رکھیں، جب انسان کسی ایک چیز کو اپنی زندگی سے نکالتا ہے نا، تو خالی جگہ پر ہوا ہوتی ہے، جگہ خالی نہیں رہتی، اس کی جگہ کوئی اور چیز لے لیتی ہے۔ اور جب ہمارے دلوں سے کتاب نکلتی ہے یا قرآن نکلتا ہے تو اس کی جگہ خرافات لے لیتی ہیں۔ آج امت مسلمہ کیا کر رہی ہے؟ قرآن چھوڑ کر ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیسی کیسی چیزوں کو ہم نے اپنا لیا ہے۔ بہت غور و فکر کی یہ بات ہے، اور اس موضوع پر اگر 4 سے 5 گھنٹے مزید بھی ہم بات کریں نا تو ہم کر سکتے ہیں۔ یہ تو صرف ہم نے ایک نچوڑ نکالا ہے۔ سچی کتاب چھوڑ دی لیکن جھوٹی کہانیاں پڑھنا نہیں چھوڑی لوگوں نے۔ آج گھروں میں کتنے اور کیسے کیسے میگزین موجود ہیں، آپ چیک کریں اپنے گھروں کو۔ فیشن کے نام پر بے پردگی ہو رہی ہے۔ گن لے کہ کتنے قرآن ہیں گھر میں، کتنی سیڈیز ایسی ہیں یا دینی سیڈیز ایسی موجود ہیں گھر میں۔ ہم تو دین کو بھی فن بنانا چاہتے ہیں کہ انجوائے کر لیں۔ یہ کوئی مزے لینے والی چیز نہیں ہے، یہ دین کا علم ہے۔ جب لوگ سیدھے راستے پر نہیں چلتے، کتاب اللہ سے دور ہو جاتے ہیں، تو اللہ ان کو باطل میں مصروف کر دیتا ہے۔ یہ قوم اس طرح کے کاموں میں پڑ گئی۔ دوسری بات یہ دیکھیں کہ ذرا سوچیں، یہ فرشتے کس شکل میں آئے ہوں گے؟ بابوں کی شکل میں آئے ہوں گے، ظاہر ہے انسانی روپ میں ہی ہوں گے۔ عامل نجومی جادو کرتے کراتے ہر مشکل کا حل، ساس سے جان چھڑائیں، محبوب آپ کے قدموں میں، آپ کی بہو آپ سے تنگ ہے، بہو پہ کچھ ٹونے ٹوٹ کے کروا لیں، ساس سے تنگ ہے، ساس پہ کروا لیں۔ یہ کیسے کیسے کام ہمارے معاشرے میں ہوتے ہیں۔ 1 ہفتے میں علاج ہو جائے گا۔ اگر جادو سے سب کچھ ہوتا تو بابا جی خود وہاں بیٹھے ہوتے، خود اپنی عقل سے کام لیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک باشعور انسان بنایا ہے۔ یہ جتنی بھی چیزیں ہمارے معاشرے میں ہوتی ہیں، نقش سلیمانی، جنتر منتر، فال گیری، یہ سب کچھ ہمارے معاشرے میں چیزیں ہو رہی ہیں۔ عروج کے لیے لوگ کتاب اللہ سے ہدایت لیتے ہیں، اور جب قوموں پر زوال آتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی کتاب کو بس گول کر پی لیتے ہیں، تعویذ بنا لیتے ہیں، لیکن مرضی اپنی کرتے ہیں۔ قرآن آخرت بنانے کی بجائے دنیا بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ قرآن سے حساب کتاب لگا کر جادو کروایا جاتا ہے کہ آپ کب پیدا ہوئے، ماں کا نام، اور کب پیدا ہوئی ہوں گی، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اردو اخبار کھول کر دیکھ لیں، جادو سے اولاد آپ کی قابو میں، نوکری کے لیے وظیفے، خامند کے لیے وظیفے، پتہ نہیں کون کون سے جادو جو ہیں وہ ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں۔ پھر ایسی نیوز میں آ کے یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ خواتین کے لیے پردے کا الگ سے انتظام موجود ہے، یعنی کہ جادو کروا لو، شرک کر لو اور پردہ کر لو۔ اللہ اکبر! اب استخارے بھی آن لائن جو ہیں وہ کیے جاتے ہیں۔ استخارہ یہ وہ دعا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی کہ خود پڑھیں، اپنے لیے خود کریں۔ ہم کن چیزوں میں پڑ گئے ہیں؟ ساری بات کا نچوڑ، خاص بات یہ ہے کہ جادو کفر ہے۔ اپنے ذہن میں، اپنے دل میں بٹھا لیں، مشکلات حالات آئیں گے، پریشانیاں آئیں گی، آزمائشیں آئیں گی۔ آج بھی آپ نے پڑھ لیا، آگے جا کر سورۃ طٰہٰ میں بھی ہم پڑھیں گے، جادو کرنے والا اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اس کے دل میں ایمان نہیں رہتا۔ اسلامی حکومت ہو تو قتل تک کا حکم ہے اس کا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنے نیکیوں کے کام میں مشغول کر دیں۔ اور آیت نمبر 103 میں جو ہم نے پڑھا آخری حکم کہ کاش وہ ایمان لے آتے۔ اسکالرز کہتے ہیں جادو کرنے کرانے والے نے اگر کبھی زندگی میں یہ کام کیا ہو تو پھر کلمہ پڑھے، تجدید ایمان کرے، اللہ سے توبہ کریں، تقویٰ کریں، اللہ سے خیر اور اجر پائیں گے۔ جادو والی غلطی ہو چکی ہے تو بعد میں ایمان لائیں، اللہ کے حضور اپنی اس غلطی کے اوپر جتنا شرمندہ ہو سکتے ہیں ہوں، ان چلتی سانسوں کے ساتھ۔ اور اللہ کا واسطہ ہے، آپ کا بچہ بیمار ہے، ساس کی طرف سے مسئلے ہیں، بہو کی طرف سے مسئلے ہیں، اولادوں کی طرف سے مسئلے ہیں، بیٹیوں کی طرف سے مسئلے ہیں، شوہر اور بیوی کے مسئلے ہیں، آپ کے جو بھی مسئلے ہیں، اللہ کا واسطہ ہے ان جادو، ان تعویذوں کے پیچھے مت پڑیں، اپنے اللہ سے مدد طلب کریں۔ اللہ آپ کا بہت محبت کرنے والا ہے، وہ آپ کے غموں کو دور کرے گا۔ آزمائش شرط ہے، اس دنیا میں ہم نے رہنا ہے، ہماری آزمائش ہو کے رہے گی، لیکن ان چیزوں میں نہ پڑیں جو کہ آپ کو اللہ تعالیٰ سے دور کر دیں، جس میں آپ کا ایمان جانے کا خطرہ ہو۔ اپنے آپ کو نیکی کے اجتماعی کاموں میں مصروف رکھیں، ایسے کاموں کے لیے وقت ہی نہیں ملتا ہمیں جو کرنے والے ہیں۔
شیطان نماز کے دوران صفوں میں آتا ہے تو اس میں جگہ بھی نہ چھوڑیں، اپنی نمازوں پر فوکسڈ ہو کے کام کریں، تزکیہ کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں غور و فکر کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج ہمارا یہاں پر رکوع مکمل ہوا۔ اپنے نیکسٹ لیسن میں ہم نئے رکوع کے ساتھ انشاءاللہ شامل ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیں، غور و فکر کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ تمام ہمارے پیارے سسٹرز جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ کمنٹ باکس میں جا کر ہمیں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری پیچھے جتنی بھی ٹیم ہوتی ہے اس کو بہت خوشی ہوتی ہے، کام کرنے میں آسانی ہوتی ہے، اور اس سے ہم خود بھی موٹیویٹ ہوتے ہیں کام کو لے کے، چیزوں کو لے کے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔